اس نے انسان کو صلاحیت دی، اس نے انسان کے اندر کیپیبلٹی رکھی، اس نے انسان کو نفس دیا، شعور دیا، روح کے ساتھ خلق کیا. صرف اور صرف اس کے اندر شہوت نہیں ہے، اس کے اندر قوت غضبیہ رکھی، اس کے اندر قوت شہویہ رکھی، اس کے اندر قوت عقل رکھی. وہ بالقوہ، بالفعل، بالارادہ ہر شے کام کرنے کا جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے. تو خداوند عالم امتحان کیسے لے گا؟ ہر شے بتا دی، ہدایت کے دونوں راستے دکھا دیے. ان ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت کا راستہ بتا دیا. اب چاہے شاکر ہو چاہے کافر، اما شاکر ہو و اما کفور. اب چاہے وہ ہمارے ہدایت کے راستے پر آ کر شکر گزار بن جائے، چاہے وہ اس کو ٹھکرا کر کافر بن جائے. اور کافر جو ہیں وہ کیا دلیل لاتے ہیں؟ یعنی کہ کافر میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ جو دہریے ہیں، جو بالکل انکار کر دیتے ہیں، کیا دلیل لاتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ ان کی ایک دلیل عرض کریں گے قرآن سے. تو سورہ یاسین 36 جو سورہ ہے ہمارے پاس، 36واں سورہ قرآن مجید کا، سورہ یاسین ہم متعدد بار پڑھ چکے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. تو اس کے آخر میں جو ایک پیراگراف ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ جب وہ اعتراض کرنے والے جو خدا پر اعتراض کرتے ہیں، جو اٹھائے جانے پر اعتراض کریں گے کہ یہ انسان جو ہے اب ہڈی ہو گیا، ایک انسان مر گیا اور وہ اس کا جسم گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں بن گئیں. اب یہ ہڈیاں اور یہ جو بالکل پاؤڈر سا بن گیا ہڈیوں کا، تو یہ کیسے زندہ ہوگا انسان؟ جب یہ انسان تو اس دور میں ظاہر ان کا ایک اعتراض تھا کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم اس دن اٹھائے جائیں گے اور اس دن میں امتحان دوں گا، اور وہ ایک دن ہوگا یوم جزا کا دن، مالک یوم الدین، یعنی کہ وہ یوم الدین کا مالک ہے. تو یہ ہم نے نظریہ پیش کیا ہے کہ قرآن کا بھی ایک نظریہ ہے یوم الدین، اور ان کا ایک نظریہ کہ ہم دہریے، یعنی کہ ہمیں کوئی ہلاک نہیں کرے گا مگر یہ کہ زمانہ. تو قرآن حکیم نے بہت ہی خوبصورت اور فطری انداز سے، جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ میں انہی یعنی کہ دہریوں سے گفتگو کی، مادیون کے نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے جب گفتگو کی قرآن نے، تو بہت ہی مدلل طریقے سے، بہت ہی نیچرلی اور فطری انداز میں گفتگو کی کہ تم کس طرح خلق ہوئے، تم سوچتے نہیں ہو، تم کس طرح انکار کرتے ہو اللہ کا. تو جب اس طرح کے اعتراض پر خداوند عالم نے بات کی، قرآن جب گفتگو کرتا تو کیسے انداز میں؟ بہت ہی نیچرلی انداز ہے. یعنی اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، یعنی کہ کیا یہ انسان دیکھتا نہیں ہے؟ اولم یر الانسان، کیا دیکھتا نہیں ہے یہ انسان؟ انا خلقناه من نطفة، ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا، ملے جلے پانی سے بنایا. اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں انکار کر سکتا، چاہے وہ مادہ پرست ہو، چاہے وہ توحید پرست ہو، چاہے وہ زندیق ہو، چاہے وہ ثنویت کا قائل ہو، ڈوئلزم پلورلزم کا قائل ہو، کچھ بھی ہو انسان اس دنیا میں انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، کس طرح آتا ہے اس دنیا میں انسان. یعنی کہ اس کی تخلیق ہم نے نطفے سے کی، ایک ملے جلے پانی سے کی. کیا وہ دیکھتا نہیں ہے انسان؟ کتنا فطری انداز ہے. اور اس کے بعد کہا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، تو یہ انسان اپنی خلقت کو بھول کر اب یہ کیا کر رہا ہے؟ جھگڑالو بن رہا ہے. خصیم مبین، یہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن رہا ہے. ضرب لنا مثلا، ہمارے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. ونسی خلقہ، اور اپنی خلقت کو بھول گیا. قال من یحیی العظام وہی رمیم، یعنی کہ اب جو ہے ان کا اعتراض ڈسکس کیا قرآن نے. یعنی کہ پہلے اس کی خلقت یاد دلائی، انسان سے گفتگو کی، انسان کو متنبہ کیا، یعنی کہ انسان کو براہ راست مخاطب کیا. اور مخاطب کرنے کے بعد کیا کہ اپنی خلقت کو نہیں جانتا کس طرح خلق کیا، اور یہ ہم سے کھلم کھلا جھگڑالو بن رہا ہے، ہمارے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے. خصیم مبین، خصیم ہو گیا ہے. تو کیا ہے؟ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ یہ جو ہڈی ہے اس کو کون زندہ کرے گا؟ قال من یحیی العظام، کون اس کو زندہ کرے گا؟ وہی رمیم، جب یہ بالکل گل سڑ گئی کون زندہ کرے گا؟ تو کتنی فطری دلیل دی قرآن نے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو ایمان لائے گا، جو نبیوں پر ایمان لائے گا، جو اس کا خدا ہے، جو جس نے یوم الدین، یوم مالک یوم الدین ہے، یوم جزا کا مالک ہے، وہ ایک دن تمہیں اٹھائے گا. قرآن نے یہ بحث نہیں کی. قرآن نے اتنی فطری ان کو آنسر دیا کہ قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، یعنی کہ کہہ دیجئے کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا. قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، یعنی کہ جس نے پہلی مرتبہ تجھے پیدا کر دیا، جس نے پہلی مرتبہ تجھے زندگی دے دی، جس نے پہلی مرتبہ تجھے خلقت کے مراحل سے گزار دیا، اس عالم میں تجھے زندہ رکھا. جب اس وقت وہ محتاج نہیں تھا، جب اس وقت وہ کوئی اس کے پاس کوئی ڈیفیکلٹی نہیں تھی، کوئی اس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا وہ تجھے پیدا کرنے کے لیے کہ وہ کیسے پیدا کرتا، اس کے پاس کوئی سیمپل نہیں تھا، کوئی نمونہ نہیں تھا. جب اس کائنات کا وہ بدیع ہے، جب اس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، سمندر بنائے، پہاڑ بنائے، اس کے پاس ان کا بھی کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی سیمپل نہیں تھا. وہ موجد ہے، وہ بدیع السماوات والارض، وہ فاطر بھی ہے، وہ بدیع بھی ہے.
انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے ہم بعد میں. تو جب ان چیزوں پر وہ بنانے پر قادر ہے، تو جب اس نے انسان کو اتنے مراحل سے بنایا، جب اس کو پہلی مرتبہ بنانے پر قادر ہے، تو وہ ایک ہڈی اس کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوگا، اس کو بھی وہی زندہ کرے گا. اور اسی طرح حضرت عزیر علیہ نبی، تو وہ ایک مرتبہ بستی سے گزر رہے تھے، انہوں نے بھی کچھ ہڈیاں دیکھی پڑی اور بستی دیکھی الٹی پھلٹی ہوئی تھی اور مکانات گرے ہوئے تھے، اور بالکل اس کی حالت جو تھی پوشیدہ. اور خیال کیا حضرت عزیر نے، اپنے ساتھ تھے خچر، ان کا جو گدھا تھا وہ بھی ساتھ تھا، ان کی جو سواری تھی کھانا ان کے ساتھ تھا. تو ایک خیال آیا ذہن میں کہ بارے اللہ کیسے زندہ کرے گا، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور پوشیدہ عمارت ہے. یعنی کہ کبھی اعتراض، یہ ایک اعتراض نہیں تھا مگر یہ کہ ایک حیرت تھی کہ کیسے زندہ کرے گا. مطلب اطمینان چاہتے تھے، یہ نہیں تھا کہ ان کو ایمان نہیں تھا، ایمان تھا ان کو. یہ اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم نے سوال کیا تھا کہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا. تو کہا کہ اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہا ایمان تو رکھتا ہوں مگر اپنے اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں کہ مجھے دکھا دے. تو پھر خداوند عالم نے دکھایا، ان کو بتایا پورا کہ یہ کرو تو پھر جو ہے تمہیں ہم بتاتے مردے کیسے زندہ ہوں گے. تو پرندوں کو انہوں نے اس طرح کاٹا اور وہ گوشت. بہرحال تو حضرت عزیر بھی اسی طرح سوچ رہے کہ ایک بستی بالکل بیابان الٹی پڑی ہے اور لوگ مر کھپ گئے ہیں، ہڈیاں پڑی ہیں، ڈھانچے، کیسے زندہ کرے گا. بھائی سوال ظاہر ہے، ایک انسان ایک اپنے طور سے رکھ کے سوچے تو کہیں بھی گزر رہا ہو تو ایک حیرت کی کیفیت ہے. تو خداوند عالم امات ان کو موت دے دی. اور وہ جب ان کو موت دے دی حضرت عزیر کو، تو قرآن جب بیان کر رہا ہے یہ واقعہ، تو حضرت عزیر کو اٹھایا اور پھر پوچھا قال کم لبثت، کتنا عرصہ سوئے یا عزیر، کتنا عرصہ؟ تو لبثت یوم او بعد یوم، جو قرآن کی آیت، یعنی کہ حضرت عزیر نے کہا ایک دن، یوم او بعد یوم، یعنی دن کا کچھ حصہ سویا، یعنی ایک دن یا اس سے بھی کم سویا. قال بل لبثت یوم 100 عام، قرآن کہتا ہے کہ اے عزیر تم ایک دن نہیں سوئے، تم ایک سے کم عرصہ نہیں سوئے. 100 عام، تم سوئے ہو پورے 100 سال، یعنی کہ پورے 100 سال، ایک صدی گزر گئی. یعنی ایک صدی، اب سوچو 1 سینچری. اور حضرت عزیر سوئے. انظر الی حمارک وطعامک، اپنے گدھے کی طرف نظر کرو تو گدھے کی ہڈیاں پڑی ہیں، اس گدھے کی ہڈیاں تھیں پڑی جو ان کا سواری کا جو جانور تھا. اور پھر اپنے کھانے کی طرف نظر کرو، کھانا دیکھا تو وہ بالکل تازہ، کھانے کو کچھ بھی نہیں. تو جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھی ہے، آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی، جب اس نے 1905 میں غالباً اس نے یہ تھیوری دی تھی، تو اس وقت کے سائنٹسٹ بھی کافر ہو گئے تھے اس تھیوری کے. یعنی کہ ان کو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے، یہ تھیوری اس نے کیسے کیوں دی. اس میں بھی جو اس نے 4th ڈائمینشن کا ذکر کیا، ٹائم کا. اور ظاہر ہے جب انسان اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرے تو پھر وقت بھی ٹھہر جاتا ہے. اور یہ چیز ہم ایک دفعہ ڈسکس کر چکے معراج کے واقعے میں، کہ معراج میں جب حضور گئے اور آئے تو کہا کہ کنڈی ہلتی رہی، ادھر کی بستر کی گرمی باقی رہی، وضو کا پانی چلتا رہا. وہ گئے بھی اور آئے بھی، اتنے عالموں کی سیر بھی کری. تو 100 سال کا عرصہ گزر گیا. حضرت عزیر کو موت دے دی اور جب اٹھایا تو کہا میں ایک دن سویا یا اس سے بھی کم. تو کہا کہ اپنے گدھے پر نظر کرو. جب گدھے پر نظر کی تو ہڈیاں بن چکی تھی. پھر اس کو زندہ کیا. کہا اب کھانے کو دیکھو، گدھے کی تو ہڈیاں بن چکی تھی لیکن کھانا 100 سال تک بھی ویسا ہی رہا. تو خداوند عالم کے نزدیک جس نے خلق کیا پہلی دفعہ، جب اس کے لیے وہ چیز مشکل نہیں ہے تو اس کے لیے دوسری مرتبہ اٹھانا، تیسری مرتبہ اٹھانا کیا مشکل. اسی لیے اس نے کہا کہ کیف تکفرون، تم اس اللہ کا کس طرح انکار کرو گے. کنتم امواتا، تم نہیں تھے. ثم یمیتکم فاحیاکم، تم نہیں تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے، تمہیں اپنی بارگاہ تک لے جائے. یعنی کہ 2 اموات کا تذکرہ کیا، 2 زندگیوں کا تذکرہ کیا. انشاءاللہ ہم ابحاث میں معاد تک پہنچ چکے، لیکن ہم نے یہ گفتگو یہاں تک اپنی مکمل کی کہ خداوند عالم نے انسان کو مقصد جو اس کا ہے وہ امتحان ہے. اور امتحان کس لیے؟ اس کو ساری صلاحیتیں عطا کی. کہا کہ اب تم عمل کرو، اب یہ ہے عمل. اور اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ آج کا دن عمل کا دن ہے. آج کا دن عمل کا دن، آج حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. یعنی کہ وہ ہے معاد کا دن، وہ ہے یوم الآخرہ. یعنی آج عمل کا دن ہے، عمل کرو، انسان کے اختیار میں. تو یہاں پر بھی 2 گروہ بنے امت مسلمہ، معتزلہ اشاعرہ. یعنی ایک وہ گروہ کہ کیا عمل کرو، کیا خدا نے ہمیں اختیار دیا تو کلی اختیار دے دیا،
اور کیا خدا نے ہمیں مجبور رکھا تو